میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کروں گا۔ اہم باتیں لکھوں گا۔
حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں رہ گئی ہے۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جان پوچھ کر جو کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ گناہگار، فاسق و فاجر اور مستحق عذاب نار ہے، اور جو نماز قضا کر کے پڑھے وہ بھی گناہگار ہے۔ نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز قضا کرنے والے کی وعید بھی آپ نے سنی کہ جو نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان کے اوقات گزار کر پھر پڑھتے ہیں، ایسوں کے لیے احادیث مبارکہ میں بے شمار وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نماز کے احکام کے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ کے صفحہ 326 پر نقل کرتے ہیں۔ تاجدار رسالت پے کرے جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے،
کہ وہی اس کا وقت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے، اور ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آیت یا آیات یاد کرنے کے بعد غفلت سے بھلا دینے والے اور بالخصوص سستی کے باعث فجر کی نماز اور دیگر نمازیں قضا کر دینے والے یا فرض نماز کے وقت سوئے رہنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ اور یاد رکھیے، جان پوچھ کر نماز قضا کرنے والے دردناک عذاب کی وعید ان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جان پوچھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں پارہ 30 سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں یوں بیان فرماتے ہیں، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 کے بارے میں جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں استفسار کیا تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں۔ بیان کردہ آیت نمبر 4 میں ویل کا تذکرہ ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان پوچھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد یعنی قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر نمازیں فرض فرمائی ہے
ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. جان پوچھ کر نماز قضا کرنے والے جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں، اور جو نماز اس طرح قضا کر بیٹھے کہ سویا رہے اور آنکھ نہ کھلے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں سوتے یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے. البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں نماز فجر قضا ہو جانے کی صورت میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں. اس ضمن میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 161 پر فرماتے ہیں رہا ادا کا ثواب ملنا یہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل آیا اور نماز قضا ہو گئی تو قطعاً گناہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں. ہو سکتا ہے جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت پر آنکھ نہ کھلے گی. پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ سے سنیے. فرمانے امیر اہل سنت کہ نعت خوان نعت خوانیوں اور ذکر و فکر کی محفل نیز سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں رات دیر تک جاگنے کے بعد سونے کے سبب اگر نماز فجر قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بنیت اعتکاف مسجد میں قیام کرے یا وہاں سوئے جہاں کوئی قابل اعتماد اسلامی بھائی جگانے والا موجود ہو، یا الارم والی گھڑی ہو جس سے آنکھ کھل جائے، مگر ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ نیند میں ہاتھ لگ جانے سے یا یوں ہی خراب ہو کر بند ہو جانے کا امکان رہتا ہے. 2 یا حسب ضرورت زائد گھڑیاں ہو تو بہتر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اس رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہو جانے کے بعد میں عمل میں لانا قضا ہے.
اور اگر اس کا حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امیر اہل سنت کہ وقت کے اندر اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، یعنی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر تکبیر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہیں ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھرنا لازم ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور توبہ اسی وقت صحیح ہے کہ جب قضا پڑھ لے۔ اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں، پڑھنا تو اب بھی اس کے ذمے باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں کی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت، پائے کرے جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے ٹھٹا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، توبہ کے 3 رکن ہیں: 1 اعتراف جرم، 2 ندامت، 3 عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا تاریخ صلاۃ یعنی نماز ترک کرنے والے کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ نمازیں قضا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اپنی نمازیں ادا کرے اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ جس کے ذمے قضا نمازیں ہو ان کو جلد سے جلد نمازیں پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش، اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ امیر اہل سنت در مختار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، قضا نمازیں چھپ کر پڑھے لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلا یہ مت کہا کیجیے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں قضائے عمری ادا کر رہا ہوں وغیرہ، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی و گناہ ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا کرے تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے تو کہ کوئی نماز ہی قضا نہ ہو۔ اگر بتقاضۂ بشریت یا
किसी वजह से अल्लाह ना करे कोई नमाज कज़ा हो जाए तो अपने इस अमल को छुपाए और लोगों पर जाहिर ना करे। यहां तक कि फरमाया कि अगर कज़ा नमाज अदा करता भी है तो लोगों पर यह जाहिर ना करे कि मैं कज़ा नमाज पढ़ रहा हूं। या अगर किसी के जिम्मे बहुत सारी नमाजें कज़ा है और वो कज़ाए उम्री अदा करता है तो अपने इस अमल का इजहार अपने किसी भी रिश्तेदार, यहां तक कि जिगरी दोस्त, बल्कि किसी के भी सामने ना करे कि मैं कज़ाए उम्री अदा करता हूं। क्योंकि अगर हमारी नमाजें कज़ा है तो अब इस अमल को छुपाना भी जरूरी है और इसको बिला शरई उज़्र के जाहिर कर देना कि मेरी नमाज कज़ा हो गई या मुझ पर इतनी नमाजें कज़ा है, ये मकरूह तहरीमी और गुनाह है। अगर अल्लाह ना करे अब तक ये गुनाह हो गया है तो आज हाथों हाथ इससे अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में तौबा करें और नियत कर ले कि इंशाअल्लाह कोशिश ये करें कि आइंदा कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। और अगर नमाज़ें कज़ा अभी भी जिम्मे बाकी है तो ये भी नियत कर ले कि आइंदा कभी किसी के सामने इसका इजहार भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमुआ में बाज लोग बाजमाअत कज़ाए उम्री पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की कज़ाएं इस एक नमाज से अदा हो गई। ये बातिल है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, जुमअतुल विदा के जोहर और असर के दरमियान 12 रकातें नफल 2-2 रकात की नीयत से पढ़े और हर रकात में सूरे फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद और एक बार सूरे फलक और सूरे नास पढ़े। इसका फायदा यह है कि जिस कदर नमाजें इसने कज़ा करके पढ़ी होंगी इसके कज़ा करने का गुनाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल माफ हो जाएगा। फिर फरमाते हैं कि ये नहीं कि कज़ा नमाजें इससे माफ हो जाएंगी, वो तो पढ़ने ही से अदा होंगी। जब से बालिग हुआ है उस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए। तारीख़ बुलूग भी नहीं मालूम तो एहतियात इसी में है कि औरत 9 साल की उम्र से और मर्द 12 साल की उम्र से नमाजों का हिसाब लगाए। कज़ाए उम्री में यूं भी कर सकते हैं कि पहले तमाम फजरें अदा कर ले, यानी फजर की नमाजें जो इसके जिम्मे है तमाम फजर की नमाजें अदा कर ले। फिर इसके बाद तमाम जोहर की नमाजें जो इसकी कज़ा हुई है वो अदा कर ले। फिर इसके बाद असर, मगरिब और इशा इसी तरह अदा किए जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कज़ा हर रोज की 20 रकातें होती है, 2 फर्ज फजर के, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा के और 3 वित्र। नियत इस तरह कीजिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कज़ाए उम्री का तरीक़ा समाअत कीजिए कि जिसके ज़िम्मे बहुत सारी नमाजें, कई सालों की नमाजें कज़ा है तो उसके लिए नियत ये है कि इस तरह करे कि एक दिन की 20 रकातें बनती है। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नियत इस तरह कीजिए, मसलन सबसे पहली फज्र जो मुझसे कज़ा हुई उसको अदा करता हूं। इसी तरह हर नमाज में इसी तरह नियत कीजिए। फिर अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिस पर बकसरत नमाजें कज़ा हैं
وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی چاہے تو کر سکتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف 1 بار یہ تسبیح پڑھے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کی سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی، یعنی جس کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہے اس کے لیے ایک تخفیف یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ میں جو 3 بار تسبیح پڑھنا ہے، اگر بہت ساری نمازیں قضا ہے تو وہ 3 کی جگہ 1 بار بھی اگر تسبیح پڑھ لے قضا نمازوں میں تو اس کے لیے جائز ہے۔ پھر دوسری تخفیف یہ فرمائی کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی تینوں رکعت میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کے فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ یہ اس طرح اگر قضائے عمری ادا کر لے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ وہ اپنی نمازیں ادا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جس کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہے اس کے لیے رعایتیں ہیں، تخفیف دی گئی ہے، وہ ہمت کرے، حوصلہ بنائے۔ اگرچہ زندگی میں کئی سالوں کی نمازیں قضا ہے تو بھی اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے ادا کرنے کی نیت کرے۔ اگر طریقہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آیا ہو تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ کتاب جس کا نام نماز کے احکام ہے، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کرے، اور اس کتاب کے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں میں نے یہ طریقہ بیان کیا تو اس سے انشاءاللہ یہ طریقہ اچھی طرح سمجھ لے اور قضا نمازیں ادا کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھے گا تو قصر ہی پڑھے گا، اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، یعنی قصر نہیں کرے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ قضا عمر میں جب پڑھے گا بری ذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع اور غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جب رمضان شریف آئے اور تراویح کی نماز اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا ہے یا نہیں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں، نہ جماعت سے نہ تنہا، اور اگر کوئی قضا کر بھی لیتا ہے تو یہ جدا گانا نفل ہو جائیں گے، تراویح سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن بنائیے
کہ جو نمازیں ہمارے ذمے قضا ہے انشاءاللہ انہیں ادا کریں گے، اور آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اس کی بھی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے جو کوئی جان پوچھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ اس نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے تندرستی کی نعمت عطا فرمائی اور بھی بے شمار نعمتیں دی۔ اب یقیناً ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کو اس کے وقت میں ادا کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ان کے اوقات میں ادا کریں، اور اس کا وقت گزرنے نہ پائے اس کی پابندی کریں، کیونکہ وقت کے اندر یہ اعمال بجا لانا ہم پر فرض و واجب ہیں۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اگر کوئی نمازیں قضا کر کے پڑھ بھی لیتا ہے تو اسے وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ادا نماز کا ہے۔ اور نماز بھی ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کہ بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز کی جماعت ترک کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کیجئے۔ نمازوں کی پابندی انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر ثواب دلائے گی۔ نماز کی پابندی سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ملے گی۔ نماز سے روزی میں برکت ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج دعوت اسلامی کے اس سحری اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب نمازوں کی پابندی کریں گے، تمام فرائض اس کے وقت پر ہی انشاءاللہ ادا کریں گے، اور اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار انشاءاللہ بنائیں گے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نمازوں کی پابندی کا ذہن پانے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نیک ماحول بے حد ضروری ہے۔ نیک صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، اور بری صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے۔ سنتوں بھرے دعوت اسلامی جیسے نیک اور پاکیزہ مہکے مہکے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کیجئے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کی برکتیں نصیب ہوگی، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیا، مدنی انعامات کا رسالہ لے کر اسے پڑھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اور ہر مہینے اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو مدنی انعامات کا کارڈ جمع کرواتے رہے، تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہم پکے نمازی، بلکہ ساری نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنے والے انشاءاللہ عز و جل بن جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور
مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے جس نے ایک نئی سینکڑوں اسلامی بھائیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کیا۔ ارے جو کل تک نمازیں نہ پڑھتے تھے، 5 نمازیں تو دور، ارے جو جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھتے تھے، الحمدللہ جب وہ دعوت اسلامی کے مہکے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ نماز کی پابندی کرنے لگے، خود نماز پڑھنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینے والے بن گئے۔ اسی طرح جو کل تک معاشرے میں بدنام تھے، جنہیں برے برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ ان کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب آیا کہ الحمدللہ عز و جل وہ شریعت و سنت کے پابند بن کر، سنتوں کی خوشبوؤں سے خود مہک کر اپنے معاشرے کو سنتوں کی خوشبو سے مہکانے والے بن گئے۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، باب المدینہ کراچی میں مقیم ایک اسلامی بھائی کا بیان کا لب لباب ہے۔ مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا۔ رات گئے دیر تک دوستوں کے جھرمٹ میں خوش گپوں میں مصروف رہتا، نہ والدین کی عزت کا پاش تھا اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کا مجھے احساس تھا۔ نمازوں سے دور میری زندگی کے چاروں طرف غفلت کا پہرا تھا۔ گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، مجھے سدھارنے کی تگ و دو میں لگے رہتے، کیونکہ نیک اولاد سے معاشرے میں والدین کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ ایک روز میرے بڑے بھائی نے ایک عاشق رسول سے میری ملاقات کروائی۔ انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینے کی ترغیب دلائی، نیز احکام شریعت پر عمل کی برکتیں اور فضیلتیں بتائیں۔ ان کی بھرپور انفرادی کوشش نے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں انہی کا ہو کر رہ گیا۔ میں نے انکار نہ کیا، میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان میں مجھے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ملی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دین سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ آج کے بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ 4 سو فیشن پرستی کا دورہ ہے، میں چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے سنتوں کا پرچار کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دادم تحریر مجھے ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر، بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ معاشرے کا ایک بگڑا ہوا شخص دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی صحبتیں پا کر الحمدللہ نیک
پرہیزگار اور سنتوں کا آئینہ دار بن گیا، لہٰذا اپنے آپ کو نیک بنانے، نماز با جماعت کا جذبہ پانے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ زندگی بھر دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول سے خود بھی وابستہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی وابستہ کرتے رہیں گے۔ زور سے کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، قبرستان کی زیارت سنت ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کے 16 مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، قبور مسلمین کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام و شہداء عظام رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت بر سعادت اور ایصال ثواب پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 3، ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہیں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مقروء وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 5، قبر کو بوسہ نہ دے، نہ قبر پر ہاتھ لگائے، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائے۔ نمبر 6، قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ نمبر 7، قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھی۔ جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ در مختار میں ہے، قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے۔ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 8، کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ کر کے فرش بنایا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے۔
اور پڑھیے سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔